اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ سامعین و سامعات، سلسلہ مضامین قرآن عظیم لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ استفادہ ہے حضور مفسر قرآن، شیخ القرآن والحدیث، مفکر اسلام، غوث زماں، قطب دورہ، مرشد کریم حضرت علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ جی مدظ اللہ العالی کے ترجمہ اور تفسیر تبصرہ سے، اور آج کے مضامین کی نشست 29ویں ہے۔ پچھلی 28 جو بیانات ہیں، نشستیں ہیں، ان کی بابت آپ گزرے جو لائیو براڈ کاسٹ ہے ان میں اور ڈسکرپشن میں دی گئی جو لنک ہے یوٹیوب کا، اس میں بھی پچھلے مضامین کو ملاحظہ سماعت کر سکتے اور استفادہ کے لیے آگے بڑھا سکتے ہیں۔ آئیے آج کے اسباق کو دیکھتے ہیں۔ ترجمہ ہے قرآن عظیم کی آیہ بینہ کا: اگر وہ ایمان لائیں ہو بہو اس طرح جس طرح تم اس پر ایمان لائے ہو تو پھر وہ ہدایت پائیں گے، اور اگر وہ منہ پھیریں تو سمجھ لو کہ وہ ضد میں پڑے ہیں، اور ان کے مقابلے میں آپ کے لیے اللہ کافی ہے، اور وہ سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اس آیت میں نسلی افتخار، انتشار فساد اور پراگندگی سے بچانے کے لیے ایمان میں بھی ایک نمونہ اور مثال قائم کر دی گئی ہے۔ ذہنوں میں سوال ابھرتا ہے کہ نمونے کا وہ ایمان جس میں تفرقہ نہ ہو اور نسلی تعصب نہ ہو، کیا دنیا میں کہیں موجود ہے؟ قرآن حکیم نے باشگاف اعلان کر دیا، اس کے لیے کسی دانشکدہ میں داخلہ لینے کی ضرورت نہیں، بلکہ مکہ سے مدینہ کا روحانی سفر کرنے کی ضرورت ہے۔ تمہیں آسمان نہیں، زمین پر وہ ستارے جگمگاتے ہوئے نظر آ جائیں گے جن کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ آسمان کہ وہ تمام انبیاء پر بلا تفریق ایمان لائے، وہ نسلی امتیازات اور تفاخرات سے بچے، وہ آبائی تقلید کے زخموں سے محفوظ رہے، وہ لوگوں میں پھوٹ ڈالنے کو منافقت گردانتے رہے، ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کی رضا میں بسر ہوا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اور آپ کی اہل بیت اطہار کے قدسی افراد تھے۔ قرآن مجید نے ان کی ایمانی تحریک کو بطور مثال پیش کیا، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، روح میں اترنے والا جملہ ہے جس میں تعصب کی چوٹ نہیں، الفتوں کی مٹھاس ہے۔ آیت میں جو دوسری چیز عمود آیت سامنے آتی ہے وہ ہر معاملہ میں اللہ کا کافی ہونا ہے۔ یقین کی روحانی سوغات کا تعلق اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہے، یا آپ ہی کو یقین دلایا گیا ہے کہ آپ کا ہر دشمن خاسر ہے۔ ان سب کے مقابلے میں اللہ ہی آپ کے لیے کافی ہے۔ تاہم ابن کثیر نے نافع بن ابی نعیم سے روایت کی ہے کہ کسی بادشاہ کے پاس حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا قرآن بھیجا گیا۔ زیاد نے یہ سن کر کہا کہ لوگوں میں مشہور ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو لوگوں نے شہید کیا۔ اس وقت یہ صحیفہ ان کی گود میں تھا اور آپ کا خون ٹھیک ان الفاظ پر پڑا تھا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ کیا یہ صحیح ہے؟ نافع نے کہا بالکل ٹھیک ہے، میں نے خود اس آیت پر ذو النورین کا خون دیکھا۔ عزم و ثبات اور قرآنی تعلیمات پر اپنا خون چھڑک دینا
اور ایمان کی راہوں سے متزلزل نہ ہونا، یہ وہ بات ہے کہ قرآن نے جسے بمثل ما آمنتم سے تعبیر کیا۔ اگلی آیت کا ترجمہ، صبغت اللہ، کہو اختیار کرو خدا داد دین کا رنگ، اللہ نے جو کچھ بھی دیا اس کے حسن سے بڑھ کر کس کا حسن ہوگا، اور ہم تو اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ علامہ قرطبی نے لکھا کہ نصرانیوں کے ہاں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تو وہ اسے 7ویں دن زرد رنگ سے رنگ دیتے۔ رنگنے کا پانی کو وہ لوگ معمود یہ کہتے، اور ان کا یہ عقیدہ تعمید کا عقیدہ کہلاتا۔ رنگنے کے پانی کو وہ لوگ معمودیہ کہتے، اور ان کا یہ عقیدہ تعمید کا عقیدہ کہلاتا۔ صرف اتنا نہیں، اگر کوئی شخص ان کے مذہب میں آتا تو اسے بھی رنگ دیا جاتا۔ عام زبان میں رنگنے کی رسم بپتسمہ کہلاتی ہے۔ علامہ قرطبی کے بقول رنگنے کی رسم یہودیوں کے ہاں بھی ہے، وہ بھی اپنے لوگوں پر یہودیت کا رنگ چڑھاتے۔ قرآن مجید نے لوگوں کو رنگ کی ایک نئی راہ دی، رسم پر چوٹ ماری اور نظریاتی حسن کا جلوہ بے نقاب کر دیا۔ توحید کی اساس پر الوہی محبت اور عشق کا صراط مستقیم متعین کر دیا۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ جسموں کے جس طرح رنگ ہوتے ہیں جن کی مدد سے وہ جانے پہچانے جاتے ہیں، اسی طرح نفسوں اور روحوں کے بھی رنگ ہوتے ہیں۔ کفر اور شرک سے روحیں مقدر اور سیاہ ہوتی ہیں، جبکہ توحید اور نبوت پر ایمان لانے سے زندگی کا ایک لطیف اور پاکیزہ رنگ ابھرتا ہے۔ یہ رنگ اصل میں تمام مخلوقات کا مطلوب اور مقصود رنگ ہے۔ قرآن مجید اسی رنگ کو اللہ کا رنگ قرار دیتا ہے۔ قرآن مجید میں اس سے پہلے ایمان کی دعوت مختلف مظاہر میں قرآن پڑھنے والوں کے سامنے رکھی گئی تھی، لیکن محسوس ہوتا تھا کہ پہلے کے سارے جلوے بے رنگ، بے بو اور بے ذائقہ تھے۔ اس آیت میں محسوس ہوتا ہے کہ نور رنگوں کی جھیل میں اتر رہا ہے، اور آفتاب حقیقت کی منور کرنیں چمکنے کے لیے کسی پاکیزہ آئینہ کا انتخاب کر رہی ہیں۔ اللہ کا رنگ سبز، پیلا اور نیلا نہیں، شفاف، صاف، تابندہ اور محبت کا رنگ ہے۔ وہ رنگ جس سے بندگی، دوستی، خاندان اور ادارے مستحکم ہو سکتے ہیں۔ محبت ایک رنگ بھی ہے اور ایک جلوہ بھی، اور زندگی میں قیدی بنا لینے والی ایک ڈوری بھی ہے جو انسانی افعال اور اعمال کو معنویت اور مقصدیت کے ساتھ باندھ دیتی ہے۔ محبت کا رنگ پھیکا پڑ جائے تو سماجی انتشار پیدا ہوتے ہیں، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں اور اقدار کی کرچیاں ہر سو بکھر جاتی ہیں۔ محبت کا رنگ جب زندگی کے فانوسوں میں چمکتا ہے تو پھر ہر جہت، ہر سو پاکیزگی اور کردار کے پھول رنگوں میں منور دکھائی دینے لگ جاتے ہیں۔ اللہ کا رنگ ہی ہفت رنگ جہانوں کی اصل ہے۔ اسے تلاش کرنے والے اور اس رنگ سے عشق کرنے والے ہی کامیاب انسان ہوتے ہیں۔ اس رنگ تک رسائی مل جائے تو پھر سب رنگوں کی تسخیر سہل محسوس ہونے لگ جاتی ہے۔ پھر بقول کسے یہ کہا جا سکتا ہے، جان من بکمال ران آئی، خود تماشا و خود تماشائی۔ یہ شرک نہیں، احساس ہے کہ عاشق سمجھتا ہے کہ اللہ والا رنگ بھی ہر جگہ ہر موسم میں نظر نہیں آ سکتا۔ اس کا اپنا ایک موسم ہے اور اپنا ایک قالب محسوس ہوتا ہے، لیکن روشنی کی طرح یہ کسی کے قابو میں نہیں آتا۔ جہاں اس نے چمکنا ہوتا ہے وہاں یہ چمک لیتا ہے، اور جہاں اس نے محسوس میں اترنا ہوتا ہے وہاں یہ نزول و وحبوط بھی کر لیتا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ آئینوں میں اس کا جھلملانا اچھا لگتا ہے،
یہ رنگ بے مثال رنگ ہے، اس کو کسی سے مشابہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی اسے چمبے دی بوٹی سمجھ کر ورد کرتا رہتا ہے اور کوئی اسے تبریزی کے رنگ میں جلوہ گر دیکھ کر مستانہ وار ترانہ رومی بن جاتا ہے۔ اس مقام عشق کے رنگوں اور جلووں کو دیکھ کر اقبال نارزن ہوئے۔ ترجمہ: قرآن مجید کی آیت اگر اقبال غور سے پڑھ لیتے تو بخدا انہیں یہ کلام تخلیق نہ کرنا پڑتا، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ رنگ کے قرآنی جلوے دیکھ کر ہی واصف صحرا کے پیٹ پر فرید کے سرہانے جا کھڑا ہوا، جہاں فرید سر پر ہاتھ رکھ کر نالا و فغا کا طوفاں اٹھائے ہوئے تھا۔ اشعار ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ عجیب رنگ سے نئے رنگ نے بے رنگ کی راہ دکھائی۔ مفسرین کی دنیا کا ایک محتاط نام مفتی احمد یار خان نعیمی ہیں۔ وہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، رنگ کے لیے چند چیزیں چاہیے: رنگ بنانے والا، رنگ جمانے والا، رنگ قبول کرنے والا۔ دین اسلام رنگ ہے جو کارخانہ قدرت میں تیار ہوا، رب نے تیار کیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ رنگ جمایا، مسلمانوں کے دل و دماغ اور ظاہر و باطن نے وہ رنگ قبول کیا۔ یہاں بھی مولانا روم بازی جیت جاتے ہیں، فرماتے ہیں، ان کے اشعار ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ۔ قرآن مجید کا پہلا پارہ جس جمالیاتی ماحول میں ختم ہونے کے قریب ہے، اس میں چند جملوں کا مطالعہ کرنے کے لیے خاص الہامی، فطری اور مجذوبانہ ذوق کی ضرورت ہے۔ نحن لہو مسلمون، ہم اسی کے لیے سر تسلیم خم کرنے والے ہیں۔ نحن لہو مسلمون، ہم اسی کے لیے وفا اور اطاعت کا رشتہ قائم کیے ہوئے ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم صرف اور صرف اسی کی عبادت بجا لانے والے ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہمارا اخلاص اور خلوص اسی کے لیے خاص ہے۔ صبغۃ اللہ، رنگ اللہ کا، عبادت اور خلوص کے نگینوں میں کیسے دمکتا ہے، مشاہدہ کیا جانے والا منظر ہے۔ ایک شاعر کا شعری اظہار کس قدر حیرت اور سوچوں کی لاہوتیت کا مظہر نظر آ رہا ہے۔ ایک عجب چال چل گیا رستہ، چلتے چلتے بدل گیا رستہ، آسماں تھا میری نگاہوں میں، پاؤں سے جب نکل گیا رستہ۔ لبنان کے ایک شاعر نے کہا تھا کہ لوگوں کو اگر پتہ چل جائے کہ پریم گیت حسن کا گھونٹ بھرنے کے لیے نہیں ہوتے، اور عبادتوں کے سجدے اور رکوع پادری اور بڑے مولوی بننے کے لیے نہیں ہوتے، اور نہ ہی آذان حسن مستور کو بے حجاب کرنے کے لیے ہوتی ہیں، یہ سب تو ہیلے ہیں کہ حسن کائنات کی اصل تک رسائی پائی جائے۔ یقیناً اس رستے کی تلاش عبادت ہوتی ہے، اور تعریف حسن میں کچھ کہتے جانا، بہتے جانا اور بولتے جانا، معرفت کے سمندر میں کود کر ڈوبتے ہوئے جلتے ہوئے آفتاب و خیزاں کلندری ہے، اور یہ عبادت کسی مجذوب محبت کو ہی آ سکتی ہے۔ کمبر سے کسی نے پوچھا تھا، گھرانے رسول سے تم نے کیا سیکھا، عبادت کیا ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا، حمد کے ہر گیت، پیار کے ہر نغمے، آرزوؤں کی ہر بہار، عشق کی ہر صدا کو معبود کے نام کر کے ہر عظمت کا مرجع اسی کو بنا لینا، اور عاجزی، نیازمندی اور بے بذاتی کا مستحق خود کو سمجھنے لگ جانا عبادت ہی کے دو رخ ہیں۔ علماء اور دانشوروں کے نزدیک عابد اور معبود، ساجد اور مسجود، مراد اور مرید، راکھے اور مرکوع، سائی اور منعم، دونوں کے درمیان کا رشتہ عبادت کہلاتا ہے۔ علامہ اسماعیل حقی روح البیان میں لکھتے ہیں، عارفین عبادت صرف اللہ ہی کی کرتے ہیں۔ زبور میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا،
اس شخص سے بڑھ کر بڑا ظالم اور کون ہوگا جو میری عبادت صرف اس لیے کرتا ہے کہ میں اسے جنت دے دوں اور دوزخ سے بچا دوں۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ میں اگر جنت اور دوزخ کی تخلیق نہ کرتا تو میری عبادت ہی نہ کرتا۔ عابد وہ شخص ہے جو اللہ کو معبود جان کر صرف اسی کی رضا طلبی کے لیے عبادت بجا لائے۔ صوفیاء کہتے ہیں کہ اس میں بھی 3 درجے ہیں: عبادت، عبودیت اور عبودت۔ مالک کے لیے اعضاء و جوارح کو خاص کر دینا یہ عبادت ہے، نفس کو اس پر قربان کر دینا یہ عبودیت ہے، اور روح کو مالک پر وار دینا یہ عبودت ہے۔ مقبول عبادتوں کے نقوش جمیلہ دیکھنے ہوں تو صدیق کی امامت، فاروق کی اقامت، عثمان کی تلاوت، علی کی شب جائے کہ من بوتم والی سیرت، حسن کا تدبر، حسین کی شہادت، ابو ذر کی گدڑی، بلال کی آذان، سلیمان فارسی کا فقر، مقداد کی رفاقت، عمار کا خلوص، ابن مسعود کا تعلم، ابو موسیٰ کی سپاس گزاری، انس کی خدمت، معاذ کی فقاہت، زبیر بن عوام کی تگ و تاز، سعید بن ابی وقاص کی التجا، حمزہ کا ایثار، ابو ہریرہ کی دہلیز گیری، عبد الرحمن بن عوف کا انفاق، طلحہ کی برجستگی، علی اکبر کی شبابت، قاسم کی ارادت، علی اصغر کی شرافت، زین پاک کی نجابت، اماموں کے خطبے، زینب کی گرج، سکینہ کی مسافرت، عبادتوں ہی کے رنگ اور تاریخ ہے۔ یہ قدسیوں کے قافلے اور ان کے چاہنے والے معبود کی عبادت بھی کرتے اور معبود کو محبوب بھی سمجھتے۔ یہ سب محبوبین جلووں کے متلاشی رہے اور معبود کے کرم کے پیاسے بن کر جیے۔ ان لوگوں کی زندگیاں پڑھ کر یہ سیکھ لینا مشکل نہیں رہتا کہ غصہ، حسد، کینہ، بغض بری چیزیں ہیں۔ وہ ہمیشہ مشاہدہ حق کی گفتگو کرتے ہیں۔ ان کے ہاں قطروں میں سمندروں کی جلوہ گری ہوتی رہتی ہے۔ عبادت بہت خوبصورت راستہ ہے۔ اگلی آیات کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ ارشاد باری تعالی اور اس کا ترجمہ ہے، فرمائیے کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے بحثیں کرتے ہو حالانکہ وہ ہمارا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار ہے، اور ہمارے لیے ہمارے عمل اور تمہارے لیے تمہارے عمل۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ اپنا سب کچھ اسی کے لیے کر چکے ہیں۔ کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد یہودی تھے یا نصرانی؟ آپ فرمائیے کیا تم زیادہ جاننے والے ہو یا اللہ؟ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس کے پاس اللہ کی گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ وہ ایک امت تھی جو چل بسی، اسی کے لیے ہے جو اس نے کمایا اور تمہارے لیے جو تم نے کمایا، اور تم نے سے نہیں پوچھا جائے گا جو کچھ وہ کرتے رہے۔ ترجمہ فرمائیے کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے بحثیں کرتے ہو حالانکہ وہ ہمارا بھی پروردگار اور تمہارا بھی پروردگار ہے، اور ہمارے لیے ہمارے عمل اور تمہارے لیے تمہارے عمل۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ اپنا سب کچھ اسی کے لیے کر چکے ہیں۔ آیت میں علامہ فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ مناظرے کے اندر 4 اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ وہ کہتے ہم حق کے نبوت کے زیادہ حقدار ہیں کہ قدیم زمانے سے یہ سلسلہ ہمارے خاندان ہی میں رہا۔ دوسرا قول ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم عربوں کی نسبت ایمان کے زیادہ حقدار ہیں کیونکہ عام لوگوں نے شرک کیا اور ہم نے شرک نہیں کیا۔ تیسرا قول یہ کہ وہ کہتے ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے لاڈلے ہیں۔ چوتھا قول یہ تھا کہ ہم اللہ کے دین کے معاملے میں میرے ساتھ جھگڑتے ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ آیت میں خطاب کس سے ہے۔ اس میں 3 قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ خطاب یہود و نصارہ سے ہے۔
دوسرا قول یہ ہے کہ خطاب مشرکین عرب سے ہے، اور تیسرا قول یہ تمامی منکرین سے خطاب ہے۔ علامہ فخر الدین رازی نے لکھا کہ پہلا قول زیادہ پسندیدہ ہے۔ آیت سے ہم 6 چیزیں سیکھ سکتے ہیں۔ گفتگو ہمیشہ سنت نبوی کے مطابق حکمت اور دلیل سے ہونی چاہیے۔ برگزیدہ مخلوق ہونے کا معیار اخلاص کا ہونا چاہیے۔ تیسری چیز یہ کہ ہر انسان اپنے عمل کا ذمہ دار خود ہوتا ہے۔ انسان کو اس احساس سے محروم نہیں ہونا چاہیے۔ ان اقدار کو ہمیشہ ترجیح دینی چاہیے جو مشترکہ ہو۔ پانچویں چیز مذہبی رواداری کا مستحسن سمجھنا ہے۔ چھٹی یہ کہ خلوص کو ایک قوت اور حر کی طاقت سمجھ کر اپنانا چاہیے۔ اگلی آیت کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ ام تقولون، کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد یہودی تھے یا نصرانی؟ آپ فرمائیے، کیا تم زیادہ جاننے والے ہو یا اللہ؟ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس کے پاس اللہ کی گواہی ہو اور اسے چھپائے، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ قرآن مجید کی یہ آیت ان لوگوں کے رد میں ہے جو تاریخ مسخ کرنے کے کھلاڑی بن جاتے ہیں۔ یا آیت کی تعبیر میں 5 چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ پہلا، حق و حقیقت کی پہچان۔ دوسرا، ہر چیز میں علم قطعی کو اللہ کی طرف پھیرنا۔ تیسرا، شہادتوں کا کتمان اور اس کا وبال۔ چوتھا، تمام انبیاء ایک ہی دین کے پرچارک تھے۔ پانچواں، اللہ تعالیٰ کسی چیز سے بے خبر نہیں۔ پہلا جز قرآن حکیم کا ختم ہو رہا ہے، اس لیے بیان قطعیت کے دائرے میں داخل ہو رہا ہے۔ یہودیت اور عیسائیت سے بیزاری کا اظہار ہے۔ ان کے قومی اور روحانی رویوں پر گرفت ہے۔ آیت پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب اور یہ کہنا کہ آپ فرما دو، اس بات کا آشکار کر دینا ہے کہ اب ہر چیز بدل گئی، رنگ بدل گئے، قالب بدل گئے، تقدیریں بری بدل گئیں اور تدبیریں بدل گئیں اور ادیب بدل گئے اور خطیب بدل گئے۔ اب خدا کے جہان محبت میں سکہ صرف خلوصی کا چل سکتا ہے۔ یہودی عیسائی کی رٹ لگانے سے کچھ نہیں ملتا۔ تلاش صرف ایمان کی ہونی چاہیے، اور زندگی گزارتے ہوئے یہ احساس کبھی رہنا چاہیے کہ شہادت اور حق کا کتمان نہ ہونے پائے۔ اس میں کیا شک ہے کہ حق کو ذبح کرنا ہی سب سے بڑا ظلم ہے۔ حق والے قافلوں اور ظلم والے کاروانوں میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ ایک کی منزل دوزخ ہے، دوسرے کی منزل جنت کے حسن المآب نظارے۔ آیت اس بات کا بھی برملا اعلان کرتی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ابراہیم، اسحاق، یعقوب اور اسباط کی حقیقت چھپائی، وہ ظلم کی راہ چلنے والے تھے۔ وہ لوگ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت چھپا رہے ہیں، ان ایمان فروشوں کے ظلم کا حال کیا ہوگا؟ بیزاوی نے یہی لکھا کہ اہل کتاب بہت بڑے ظالم تھے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف نبوت بیان فرمائے، لیکن ظالموں نے ان خدائی گواہیوں کو چھپانے کی کوشش کی۔ اگلی آیت جو پہلے پارہ کی آخری آیت ہے، اور انشاءاللہ العزیز اگلی نشست یعنی 30ویں نشست میں آمدہ شام کو ہم دوسرے پارے کا آغاز ترجمہ اور تفسیر تبصرہ سے کرنے جا رہے ہیں۔ آخری آیہ بینہ کا یعنی پہلے پارے کی آخری آیہ بینہ کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ وہ ایک امت تھی جو چل بسی اسی کے لیے ہے جو اس نے کمایا، اور تمہارے لیے جو تم نے کمایا، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا جو کچھ وہ کرتے رہے۔
پہلے پارے کا آخری پیغام امت مسلمہ کے نام ہے۔ شعور کا سورج یہاں پوری آب و تاب کے ساتھ چمکتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ امت مسلمہ کے ظہور کے لیے نوری اعلام کی روحانی آواز سنائی دے رہی ہے کہ اقوام عالم کو ہدایت کے مقناطیس کی طرف کھینچنے والے آ گئے ہیں۔ یہود و نصارہ قومیں تھیں سو وہ اب گزر چکی ہیں، ان کا ایک وقت تھا سو وہ اب گزر گیا ہے۔ اب وہ لوگ اس امت کی پہچان نہیں بن سکتے جن کے لیے ابراہیمی دعائیں سین حرم میں گونجتی رہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ معاشرہ حسب و نسب اور نسل و عصبیت کی بنیاد پر امتیاز حاصل نہیں کر پائے گا۔ اب ٹھوس اصولوں کی بنیاد پر حساب و کتاب رکھا جائے گا۔ قرآن مجید امت کی تعریف کو بھی نکھار دیتا ہے کہ امت کا باطن ایک ٹھوس نظریہ کے ساتھ مربوط ہوتا ہے۔ امت وہی ہو سکتی ہے جو زندہ اور صحیح عقیدہ رکھتی ہو۔ ایک ایسی نظریاتی بنیاد پر امت استوار ہوتی ہے جس میں رنگ و نسل کی پہچانیں کچھ حیثیتیں اور کچھ حیثیت نہیں رکھتی، بلکہ آسمانی روحانیت امت کو ہمیشہ سر بلند کر دیتی ہے۔ ایک بات عام ہے کہ ہم جن بزرگوں کی زندگی میں فضیلت مآب ہونے کا اعلان کریں، ہمیں ان کے عقائد و اعمال کا ورثہ بھی سنبھال کر رکھنا چاہیے۔ ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اور رہیں اور ہم اور بن کر جئیں۔ احساس ذمہ داری اور خود آگاہی بودھ سے امور عظیمہ کے انشاء کی بنیادیں بن سکتی ہیں۔ امت مصطفیہ کو اس بنیادی کام کے کرنے کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ قارئین، یہ سطریں رات کے 3 بجے اللہ نے رقم کرنے کی توفیق سے نوازا۔ اس وقت میری اہلیہ محترمہ کا جسد خاکی میرے سامنے والے کمرے میں پڑا ہے۔ صبح تدفین کی تیاری ہو رہی ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس حی و قیوم نے آنسوؤں کی برسات میں مجھے تفسیر لکھنے کی توفیق سے نوازا۔ قارئین، دعا فرمائیں اللہ میری اہلیہ کی بخشش فرما دے، اسے اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور مجھ عاصی و گناہوں کو بھی معاف فرما دے۔ یہ شاہ جی جان مدظ اللہ العالی اس تفسیر کو لکھتے ہوئے یہ بتا رہے ہیں ان حروف کے ذریعہ کہ جب یہ حروف وہ سپرد قلم کر رہے ہیں تو سامنے کے کمرے میں ان کی اہلیہ محترمہ سیدہ بی بی ام فیصل شاہ جی، نعمان شاہ جی، سیدہ عاتقہ شاہ جی بی بی صاحبہ، وہ ان کی والدہ کی صبح یعنی رات کو یہ وہ تحریر فرما رہے ہیں اور صبح تدفین کی تیاری ہے۔ شاہ جی جان اس مرحلہ پر اس کیفیت کا اظہار کر رہے ہیں۔ آپ نے لکھا، اے اللہ پڑھنے، لکھنے اور سننے والوں کو بخشش کی دولت عطا فرما اور قرآن اور صاحب قرآن کا عشق عطا فرما، آمین۔ خواتین و حضرات، سامعین و سامعات گرامی قدر، آج ہم نے 29ویں نشست میں جو اختصار رہ گیا تھا پہلے پارے کی تکمیل کا، اس سے استفادہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ انشاءاللہ العزیز اگلی نشست یعنی 30ویں نشست میں ہم دوسرے پارے کا آغاز کریں گے۔ ہم استفادہ کر رہے ہیں ان تمام نشستوں میں قرآن عظیم کی ترجمہ اور تفسیر کو سمجھنے کے لیے اور باہمی طور پر اس کا دور باقی رکھنے کے لیے وہ سلسلہ ہے حضور مرشد کریم مفسر قرآن، شیخ القرآن والحدیث، مفکر اسلام، غوث زماں قطب دورہ حضرت علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ جی مدظ اللہ العالی کے ترجمہ اور تفسیر سے اللہ کریم کے حضور دعا کہ مالک کائنات ان پہلے پارے کے تمام مضامین جو 29 حصوں پر مشتمل تھے کو اپنی بارگاہ ایزدی میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جو سامعین و سامعات اس
दौरान उन्होंने साथ दिया या बाद अज़ां इस ब्रॉडकास्ट को समाप्त किया, उससे बरकत हासिल की। हमें जो बरकत और अनवार कुरान अजीम और मुर्शिद करीम के अल्फाज में तर्जमा और तफसीर से हासिल हुए, मिन जुमला को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए और हमारे सबके गुजरे हुओं की बख्शिश फरमाए, हमारे बीमारों को शिफाए कामिला आजिला मुस्तमिरा नसीब फरमाए, तमाम मुराद वालों मांगने वालों की मुरादें और मांगे अल्लाह ताला अपने फजल व एहसान से पूरी फरमाए। इंशाअल्लाह अजीज अगले रोज 30वीं नशिस्त के लिए दोबारा हाजिर खिदमत होंगे। अपना ख्याल रखिए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमजद अरबाब अब्बासी, कन्वीनर मिलादुन नूर काउंसिल, कोहसार।